الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. صدق الله العظيم. پوری امت مسلمہ کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کی نگراں ہے. کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنہا بنزدش کیس. اللہ کی ذات پہ ذرہ برابر کا علم بھی پوشیدہ نہیں ہے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مسجد ہے، اس میں سایہ ہے، باہر سے کہیں دھوپ نہیں آ رہی ہے. اگر اس طرف سے دکن کی طرف سے کوئی سوراخ ہو اور اس میں سے دھوپ چھن کر کے آ رہی ہو تو جتنی دور تک اس کی روشنی ہوگی اس گولائی سے جو روشنی آ رہی ہوگی اس میں معمولی جو ہے چیز نظر آتی ہے، جو ہمارے آنکھ کے گرفت میں نہیں آتی، نہ ہاتھ کے گرفت میں آئے گی اور نہ آنکھ کی گرفت میں آئے گی. اگر وہ روشنی نہ آتی ہم پتہ نہ پاتے. وہ ذرات پوری مسجد میں پھیلے ہوئی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اتنی معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ پیدا و پنہا بنزدش یکیس. جو چیز ظاہر ہے کلم کھلا ہے، نظروں کے سامنے ہے وہ، اور جو چیز پوشیدہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں وہ، دونوں خدا کے نزدیک برابر ہیں. ظاہر اور پوشیدہ دونوں کو خدا بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. اللہ کی صفت ہے علیم خبیر. علیم بھی ہے، جاننے والی بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اللہ کی صفت ہے سمیع بصیر. سمیع صفت ہے، اور جتنی چیزیں آواز کرتی کچھ کرتی ہیں، اللہ کے قوت سماعت سے کوئی چیز جو ہے خارج نہیں ہے. اس کی قوت سماعت کیا ہے، اللہ کیسے سمیع ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت بیان کی گئی ہے عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت عالم الغیب والشہادہ بیان کیا ہے وہ ہمارے علم کے لحاظ سے بیان کیا ہے. کچھ چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں.
بہت معمولی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، بہت معمولی علم ہمارا، اور غائب کا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غائب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے۔ تو قرآن میں ہمارے لحاظ سے کہا گیا ہے، اور جگہ جگہ علیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے، سمیع کی صفت بیان کی گئی ہے، بصیر کی صفت بیان کی گئی ہے، خبیر کی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر بیان کیا گیا علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں جو باتیں ہیں، ہمارے دل کے اندر جو راز ہیں، ہم اپنے دل میں جو سوچتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں، وہ سب خدا جانتا ہے۔ اور ہم بھی کہیں موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی ناظر ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہونا اس کی ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے، اور ہمارا موجود ہونا ہمارے بس کا نہیں ہے، جب چاہے ہمارا وجود ختم کر دے۔ ہمارا کسی چیز کو دیکھنا، سننا، بولنا سب میری اسی میں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ جب تک خدا چاہے دیکھیں گے، نہ چاہے نہ دیکھیں گے، چاہے گا سنیں گے، نہ چاہے گا نہ سنیں گے، چاہے گا ہم بول پائیں گے، زبان بند ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ آدمی سامنے سے گزر جاتا ہے اور یہ دیکھتا نہیں، دیکھ پاتا، کیوں؟ کسی چیز میں مسمح تھا، کسی فکر میں تھا، کسی سوچ میں تھا، سامنے سے گزر جاتا ہے۔ آدمی بغل میں بات کہہ دیتا ہے مگر یہ کسی اور چیز میں تھا، بغل کی بات نہیں سن پاتا ہے، دوسروں نے سنا، اس نے نہیں سنا۔ تو ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا حاضر ہونا یہ بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے، اور ایسا معمولی کہ جب خدا چاہے چھین لے، خدا کے دینے سے صفت ملی ہے، اور جب خدا چاہے گا چھین لے گا، اور ایک دن تو چھیننی ہی ہے، موت آ ہی سکتا ہے، جتنے کو تو جانی۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، یعنی اس لحاظ سے جسے بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مولود شریف میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ہنگامہ ہوتا ہے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسی بے ادبی کی بات ہے، جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا حال معلوم ہو پہلے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آپ بیٹھے رہیں گے، آپ تشریف لائیں گے تب کھڑے ہوں گے، یہ ادب کا طریقہ ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، خود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، قرآن کریم میں اعلان کروایا گیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب رکھتا تو بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو ڈنک مار رہا ہے، کیسے مار دیا؟ اگر آپ عالم الغیب تھے تو پتہ پا جاتے صاحب یہاں بچھو ہے، وہاں انگلی کیسے چلی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے چپل کو ایک چڑیا نے اٹھایا، جوتے کو اوپر لے گئی اور گرا دیا، اس میں سانپ کا بچہ چھٹک کے نکل گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت کے واسطے چڑیا بھیجا کہ آپ کے حبیب کو غزل پہنچ جائے گی۔ ایک جگہ بچھو ڈنک مار رہا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، اور ایک موقع پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں چڑیا بھیج کر کے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اور کوئی عالم غیب نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ہمارے پیچھے سے کوئی گزر جاتا پتہ نہیں پتا، پیچھے سے گزر گیا اور پتہ نہیں سر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور علماء امت نے اس سے نکال کر کے کتابوں میں جمع کر دیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا؟ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تم جہاں ہو وہیں خدا کی ذات موجود ہے، جہاں ہو وہیں خدا پاک کی ذات جو ہے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ وجود۔ اشکال ہوتا صاحب کیسے؟ بڑے سارے جوابات دیا ہے اہل کلام والوں نے، دوسرے لوگوں نے۔ ایک معمولی سی بات، ہوا کوئی دیکھ رہا؟ اگر ہوا ہمارے گھر میں جہاں وہاں نہ ہو، ہم جی سکتے ہیں؟ کس نے دیکھا ہے بتائیے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ بچے سمجھتے ہیں کہ ہوا جو ہے پیڑ حرکت کر اس کا نام ہے، ہوا کی وجہ سے درخت حرکت کر رہا ہے، ہوا کی وجہ سے چیزیں اڑ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، ہوا کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی دنیا کی ایک چیز جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے دیکھ لیں گے؟ ہماری آنکھ اتنی کبھی نہیں ہے، ہمارا علم اتنا وسیع نہیں ہے، ہماری فہم اتنی وسیع نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، قرآن اللہ نے نازل کر کے بتا دیا، ہمارا قرآن پہ بھی ایمان ہے اور حدیث پاک پر بھی ایمان ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ کیا سکھایا گیا اس میں؟ اس میں یہ سکھایا گیا کہ جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو تم موجود سمجھو۔ ایک قاعدہ ہے، دستور ہے جو بتایا جاتا ہے، اہل علم جانتے ہیں، یہ خبر ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہر خبر کے اندر انشاء ہوتی ہے، آپ کہہ لیجیے ایک حکم ہوتا ہے، ایک تاکید ہوتی، تنبیہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تم اللہ کو ایسا ہی سمجھو۔ قرآن میں ذکر کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، یہ خبر ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی نعمت، تم اللہ کی حمد کرو، اللہ کو لائق حمد سمجھو۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ ایک امر ہے، ایک انشاء۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر باپ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہے تو کوئی ناشائستہ حرکت کریں گے؟ استاد ہو تو، بڑا بھائی ہو تو، کوئی معزز محترم ہو تو کوئی خلاف کام کریں گے؟ گالی بکیں گے؟ بیڑی پینے کی چائے نہیں پیئیں گے؟ کیوں؟ ابا ہے ساتھ میں۔ پان کھانا چاہیں نہیں کھائیں، کیوں؟ ابا ساتھ میں کھائیں۔ اب پریشان بھی ہے، جب تک رہے ساتھ میں، ذرا کہیں کسر لیتے ہیں، اپنا کام کر لیتے ہیں، کبھی آ جائے کچھ کر لیتا ہے، سامنے نہیں کرتا۔ باپ کو ڈر کر کے، استاد کو ڈر کر کے، اپنے بڑے ڈر کر کے جو ہے غلط کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو خدا ہر ساتھ تو خدا تو باپ کا بھی خالق ہے، استاد کا بھی خالق ہے، تمام بڑوں کا خالق ہے، ساری دنیا کا خالق ہے۔ یہ تصور قائم کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث پاک میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ نے بھیجا تھا تو پوچھا نہیں ہے، فرشتہ کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا،
میرا اللہ حکم خلاف نہیں کرتا، جتنا کہا جاتا فرشتے اتنے ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، نہ کمی کرنی جاتی کریں گے۔ بھیجا جبرائیل کو، کئی سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ ہے مل احسان، احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا تم خدا پاک کو دیکھ رہے ہو، جس باپ کو دیکھ رہے ہو تو کیسے رہتے ہو؟ تو ایسا تصور کو خدا کو دیکھ رہے ہو، اور خدا کو اپنے آنکھ میں، اپنے کان میں، اپنے اعضاء میں، حرکت میں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ ہم آنکھ دیکھتے ہیں تو روشنی سے کہاں سے آ گئی؟ یہ قوت کس نے دیا؟ گویا کس نے دیا؟ اور سماعت کس نے دیا؟ چلنے پھرنے طاقت کس نے دیا؟ حرکت کس نے دیا؟ ہاتھ پیر میں۔ دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، ذرا اور نیچے اتراؤ، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور تمہارا نہیں قائم ہو پاتا ہے تو دوسری بات سنو، یہ تصور کرو إِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ نے منع کیا ہے اجنبیت نگاہ مت ڈالو، اللہ نے منع کیا ہے کہ آنکھ سے کسی کو ستاؤ نہ، گھور کر کے کسی طریقے سے، زبان سے گالی مت دو، زبان سے جھوٹ مت بولو، زبان سے کسی کو ستاؤ مت، ایذا حرام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ مسلم محفوظ رہے۔ ہاتھ زبان کو خاص طریقے سے ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ برائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ افعال ہوتے ہیں، ورنہ پورا جسم رہتا ہے۔ تو اگر یہ تصور قائم ہو جائے تو ہماری زبان صحیح ہو جائے گی، ہمارے آنکھ صحیح ہو جائے گی، ہمارا کان صحیح ہو جائے گا، ہمارے اعضاء و جوارح صحیح ہو جائیں گی، ہماری سوچ صحیح ہو جائے گی۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری سوچ کو دیکھ رہا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اب مسجد میں بیٹھ کر کے کسی غیبت کر رہا، اللہ نے منع کر دیا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت اور برائی نہ کیا کرے۔ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرو، ذکر کا خواہ کا بما کرا، جو اس سے ناگوار ہو۔ حضور سے پوچھا گیا اگر وہ چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں ہمارے بھائی کے اندر ہے تو ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فی ما تقول فقد اغتبت، جو عیب موجود ہے وہی بیان کرنا غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ بات نہیں ہے تب تو الزام لگانا ہے، بہتان تراشی ہے، جو عیب اس کے اندر نہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی وہ برائی بیان کرنا بھی پسند نہیں ہے جو واقعی اس کے اندر موجود ہے، اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کی جائے، نہیں، یہ غیبت ہے۔ ہم دن میں کرنا کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کریم کیا ذکر کیا ہے؟ غیبت کو بیان کیا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، قرآن اس کو ذکر کیا ہے۔ غیبت کی مثال کیا ہے؟ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اس کی آبرو لے رہا ہے، اس کی عزت لے رہا ہے، تو اس کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو نوچ رہا ہے، نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو غیبت سے بچائیے، جھوٹ سے بچائیے، بری قسموں سے بچائیے، کسی پہ الزام لگانے سے بچائیے۔ مسلمان ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے، اللہ پہ یقین اور اعتماد اور یقین رکھتا ہے، تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ پھر بہت سی چیزیں ہم آج کل موبائلوں پر، نیٹ پر، عشق اس پر لکھ کر کے کسی کے متعلق ایک چیز ڈال دیتے ہیں،
اب اس کا استہزاء پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کس سے معافی مانگنے جاؤ گے؟ جس کو لکھا اس سے معافی مانگ لو گے، اس کے نوالم کتنے دوست احباب ہوں گے، کتنے غیرت مند ہوں گے، وہ جانتے ہیں ساری برائی جو ہے ان کو تکلیف ہوگی، کس سے معافی مانگیں گے؟ قیامت میں سر پکڑا جانا ضروری ہو جائے گا، ہم مجرم یقیناً درکار دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ کسی کو کی محبت میں، اس کی محبت میں ایک فوٹو دے دیا گیا اور اس کے مقابلے میں دوسرے کی عزت گرائی گئی، بظاہر محبت کر رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے، کبھی سلام کرنے نہیں آیا ہوگا، کبھی خیریت پوچھنا نہیں آیا ہوگا، اور فوٹو لے محبت کی اظہار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسری برائی کر رہا ہے۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، اس کو محبت سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، زبردست قسم کا فتنہ ہے، کیا جس کے ساتھ محبت کیا اور دوسرے کی برائی بیان کیا، دونوں میں دشمنی پیدا کر دیا۔ اپنے رضائی میں اوڑھ کر کے، موبائل چلا کر کے دو آدمی دشمنی پیدا کر دیا کہ گویا اس نے اشارہ کیا ہوگا، اور نہیں اشارہ کیا۔ جب بھی شیطان جو ہے لگاتا ہے اور دوری پیدا کرتا ہے، اس لیے یارو ایسا کام نہ کرو، موبائل سے ایسی چیزیں نشر کرو جس سے کسی کا نفع ہو، اس سے نفع ہو۔ اور ایک آدمی نے ایک مسئلہ بیان کیا، دوسرا اس کے خلاف بیان کر رہا۔ ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، جس کا جو مقام ہے وہ اپنے مقام کے لحاظ سے اس کی حیثیت ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کوئی غلط کام سامنے آتا اس کو ٹوکے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہم بھی مفتی بن گئے، یہ بھی بن گئے، وہ بھی بن گئے، وہ بھی بن گئے، اور ہر ایک جو ہے موبائل پہ مقابلہ کر رہا ہے۔ کس کے مقابلے کر رہا ہے؟ کون سا بڑا ہے، کتنے درجے کا ہے، کتنے مقام کا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ بہت زیادہ خود بینی کا ہے، خود رائی کا ہے، خود ستائی کا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی چیزیں پہنچتی اوپر جا کر کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی اور لکھا ہے، بخاری خاشی بخاری لکھا ہوا ہے، الغیبۃ فاکہۃ القراء، الغیبۃ فاکہۃ القراء، غیبت جو ہے علماء کا فاکہہ میوہ ہے۔ یہ تو بخاری خاشی میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا صاحب ہم نہیں کرتے۔ جہاں سے اصلاح ہوتی ہے، جہاں سے لوگوں کو دل سنوارے جاتے ہیں، جہاں سے برائیاں رکنی چاہیے، وہیں بیٹھ کر کے مجمع کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کے واسطے، اپنی خودستائی کے واسطے، اپنی تعریف کے واسطے، اپنی نمائش کے واسطے، اپنا مقام لوگوں کے دل میں بڑھانے کے واسطے جو ہے ظن اور گمان سے جو ہے جو باتیں کی جاتی ہیں۔ قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، بعض گناہ کیا ہے، بعض مطلب آدمی گمان کرتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، گناہ تک پہنچا دیتا ہے، یہی بات ہے، ایسے ہی ہے۔ اور بس دماغ میں پکا کر کے 10 آدمی سامنے بیان کر دیا۔ یہ ایسا مرض ہے جو نیچے سے اوپر سے چل رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوا الغیبۃ فاکہۃ القراء۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو اپنے کو روکنا چاہتے ہیں، آپ روکنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف اور مدح سرائی کے چکر میں نہ پڑو۔ قرآن نے کہا لا تزکوا انفسکم، بڑے مزکہ نہ بنا کرو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ متقی پرہیزگار کون ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، ہاں اللہ کی صفت کیا ہے؟ کبریائی ہے، کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے اس میں نزاع کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ وہاں تو بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے،
مسکنت پسند ہے، عبدیت پسند ہے، اللہ کے سامنے توبہ، انابت، استغفار، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ہمارا یہ کام ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی برائی پسند نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے گھر والوں کی میں سے کسی فرد کی کوئی برائی بیان کریں، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، نہیں اچھا لگے گا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ حدیث میں ہے حملۃ القرآن ہم اہل اللہ، حاملین قرآن اللہ والے ہیں، اور اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اعلان جنگ ہے۔ اسے جو شخص سود کھاتا ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں اعلان کر دیا گیا جنگ کا۔ آدم و بحر اللہ رسولی، اللہ رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، قرآن میں کہا ہے۔ اس کا بہت اہتمام کیا جائے کہ ہماری زبان غلط نہ بولے، آنکھ غلط نہ دیکھے، دماغ غلط نہ سوچے، کان غلط نہ سنے، اور اپنے موبائل کے ذریعے سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کو اذیت ہو۔ اور بعض کام تو ہمارے نوجوان بچے ایسا کر جاتے ہیں کہ خود ہی مصیبت پڑ جاتے ہیں، شان میں کر گئے اور اس کے بعد دیکھتے صاحب یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ ہو گیا، اور بعد میں پچھتاتے ہیں کیوں؟ گھر والے پریشان ہیں اور اپنا کام کر جا رہا۔ موبائل کا استعمال ضرورت پڑو، بہت کام کی چیز ہے، تھوڑی دیر میں یہاں سے ممبئی کی خبر معلوم کر لیا، افریقہ خبر معلوم کر لیا، امریکہ باہر خبر معلوم کر لیا، اچھی چیز ہے، اتنا کام کرو، نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرو، یہ تو ٹھیک ہے۔ کسی سے اچھی بات کر لیا، کسی کو اچھی بات بتا دیا، کسی کو اچھی خبر سنا دیا، ہے نا، اچھی خبر سنا دیا، باقی برائی بری چھوڑ دو۔ بلبلا مد گئے بہار بیار، شیخان لکھا ہے بلبلا مد گئے بہار بیار، خبر وقت ببو میں شوم گزار۔ اے بلبل بہار کی خبر بتا، لاؤ کیا حال، گلستہ کا کیا حال ہے، بتاؤ، ہے نا۔ اور خبر بری خبر جو ہے کیا کرو، منحوس الو کے واسطے چھوڑ دو، برائیاں مت کرو، نیکیاں کرو، اپنے گھر میں نیکی پھیلاؤ، اور اس کی ایک ہی شکل ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت میں حاضر ناظر جانو، اور اللہ نے جو قانون اپنا نبی بھیج کر کے بیان کیا ہے ان کی سنتوں کا، ان کے بتائے قانون کا اتباع کرو، ہر آن میں، ہر چال میں، ہر وقت میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر وقت میں، سوئے بیٹھے کھڑے اتانے، جب دیکھا تو وہی دکانے، وہیں رہو، ہر حال میں رہو، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رہو، اور اپنے گھروں میں تقویٰ، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، ان چیزوں کو رواج دیجیے، اور گھروں میں کھانے پکانے وغیرہ میں عورتیں جو چیزیں استعمال کرتی ہیں اس میں بسم اللہ کا اہتمام کریں تو بڑی برکت ہوگی۔ ہم کھانے میں بسم اللہ کا اہتمام کریں گے تو بڑی برکت ہوگی۔ حدیث پاک میں وہ سخت تاکید آئی ہے، غروب آفتاب سے پہلے جو ہے دروازے پر بند کر دیے جائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے، بچے اندر کر لیے جائیں، یاد رکھا جانور اندر کر دیے جائیں، اور بچوں کو اندر کر لو، بسم اللہ کا دروازہ بند کر دو، بسم اللہ کا سب کھاؤ، تو شیطان کیا کہتا ہے، لا مبیت ولا طعام، حدیث میں یہاں نہ کھانے کو ملے گا نہ سونے کو ملے گا، رات کو رہنے ملے گا، کیا مطلب، یہاں سے نکل لو، پھوٹ لو، کرتے ہیں، کس گھر کا گھر ہوتا ہے، قانون حدیث بیان کیا گیا ہے، بتایا جاتا رہتا ہے، لیکن بعض موقع بتانے والے نہیں کرتے، جو جانتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور جو نہ جانتے ہیں ان کو جاننا چاہیے۔ بڑی شکایت لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہی اثر ہوا، اثر ہوا، اثر، ان کو بھگانے کا جو طریقہ اختیار کیا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بیت الخلاء داخل ہوئے، جو بیت الخلاء داخل کی دعا اس کو پڑھ داخل ہوئے، شیطان کا حدیث باب آتا ہے، ان شیطان یلعب بمقاعد بنی آدم،
शैतान खेल करता है, बनी आदम की शर्मगाह से खेलता है, सताने फिक्र करता है, उसको गंदी जगह पसंद है। कोई बिस्मिल्लाह का दाखिल होता है, कुछ नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाह का दाखिल हुआ, कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा हदिया है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बिस्मिल्लाह कि जो अच्छा काम करो, खाओ पियो कोई काम करो, बिस्मिल्लाह से करो। अच्छा काम दाहिने हाथ से करो, खराब काम बाएं हाथ से करो। पानी दाहिने हाथ से पियो, चाय दाहिने हाथ से पियो, खाना दाहिने हाथ से पियो। हम खाना दाहिने से खाते हैं और पानी बाएं से पीते हैं। क्या गिलास लग जाएगा? धुला नहीं जा सकता, प्लेट धुली जाएगी, गिलास नहीं धुला जा सकता। मगर चाय बाएं हाथ से पिए, क्यों बाएं हाथ पीते भाई? इस्लामी तरीके से ना क्या मतलब शैतान गालिब आ गया। शरीयत को जानते हैं, शरीयत को मानते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, तो क्या मानना हुआ? इस वास्ते ये तसव्वुर जब कायम हो जाएगा कि अल्लाह हमारे साथ है, और इसी के वास्ते सूफिया मेहनत करते हैं, मुराक़बात करवाते हैं, जिक्र करवाते हैं, तिलावत करवाते हैं, और अल्लाह के ध्यान का की तालीम देते हैं कैसे करना चाहिए। इसीलिए उनके पास जाया जाता है, उनकी जूतियाँ सीधी जाती हैं, की जाती हैं। जितना जिसने एहतमाम कर लिया उतना उसने पा लिया, और जिसने किया वो जानता है, तसल्ली हो जाती है, दिलासा हो जाता है। बहरहाल ये बात मैंने मुख्तसर सी आपके सामने बयान कर दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए, आप तौफीक नसीब फरमाए। इसका एहतमाम कीजिए। एक तसव्वुर रहे, कोई बात आए तो अल्लाह देख रहा है। जो बदनगाहियाँ हो रही, बदनगाही से क्या होता है, नुकसान जानते हैं, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, दिल के अंदर से धब्बा लग जाता है। सुना होगा फ़ज़ाइल किताबों में। उसकी वजह से नमाज में, जिक्र में, तिलावत में जो जी लगता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है? आहिस्ता नमाज छूट लगती है, जिक्र छोड़ लगता है, तिलावत छोड़ लगती है, तस्बीहात छूट जाती हैं, है ना। और फिर दुनिया के जितने काम हैं उसमें पता लगाइए इसमें शरीयत का क्या कानून है। कोई काम ऐसा नहीं पाएंगे आप जिसमें शरीयत ने ज़ाब्ता बयान किया हो। हलाल है, हराम है, जायज़ नाजायज़ है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, सब शरीयत ने बयान कर दिया है। उलमा ने कुरान हदीस से खंगाल करके निकाल करके किताबें जमा कर दिया है। कोई कमी नहीं है। दीन के कामिल होने का ऐलान अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में आपके हज के मौके पर अरफात मैदान में कर दिया था। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन ताम हो गया है और हमने इस्लाम दीन के वास्ते बंद किया है। वमन यब्तग़ि इस्लाम दीनन फलयकुल मिन्हु। जो इस्लाम के अलावा कोई इख्तियार करेगा दीन कबूल नहीं है। क्यों? इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम। पक्का दीन जो है वो इस्लाम है। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए हमें भी और आपको और सबको भी। या अल्लाह